جا رہے ہیں، ایک کے اوپر سامان لادتے، ایک کے اوپر کسی کو سواری کی ضرورت ہو جاتی، راستے میں اسے سواری دینے کے واسطے استعمال کرتے، قبیلوں کے پاس سے گزرتے، علاقوں والوں کے پاس سے گزرتے، انہیں اونٹ ہدیہ کرتے ہوئے گزرتے، کوئی پریشان حال ہو جاتا تو اس کے لیے اونٹ کا پہلے سے ہی انتظام ہوتا، ایسے انتظامات لے کر نکلا کرتے تھے، یعنی وسیع خط کے ساتھ جایا کرتے تھے، جن علاقوں میں جا رہے ہیں وہاں والوں کے واسطے ہدیہ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایسی کشادہ جماعتیں چلے علاقے کے اندر، باطل پھیلانے کے واسطے خرچ کر رہا ہے، ہم حق پھیلانے کے واسطے مال خرچ کر رہے ہیں۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مال کی مصارف دیکھیں، سب سے بڑا مصرف وہ دعوت کے کام پر خوب اس پر خرچ ملے گا۔ حضرات صحابہ کرام جس پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیک کام نہ کرے پھر بھی جنتی ہوں گے، یہ اللہ کے راستے کا خرچ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایسا بڑا لشکر تیار کروایا کہ جس کے اندر سارا انتظام خود کیا ہے۔ چھٹی بات، نصرت کے لیے اہتمام سے جائیں اور کم سے کم 3 دن لگائیں۔ ہمیں آپ حضرات سے کہنی ہے وہ نصرت کے لیے باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل گئی، جو جماعتیں چلی گئی، ان کی نصرت کی ترتیب بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانے والوں کی نصرت کے لیے پیچھے دوڑتے تھے، لوگ جایا کرتے تھے، وہ جانے والوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور اگر حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانے والوں کی مدد کے لیے مدد ہی بھیجایا کرتے تھے۔ عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدد کے واسطے مدینہ منورہ بھیجا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کسی کو بھیجیے مدد کے واسطے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ ان کی مدد کرو، ان کی مدد کے واسطے دوڑ جاؤ۔ یہ گئے مدد کے واسطے، بڑی لمبی چوڑی بات ہے یہ کہ تو مدد کی نصرت کے لیے ساتھیوں کو پیچھے سے بھیجا ہے۔ 7ویں بات، جماعت بنجر علاقوں میں جائے تو ایک حلقہ یعنی مسجد وار جماعت کے جوڑ کا جو ایک حلقہ ہے 12-13 مسجدوں کا، اس میں اپنا پورا وقت لگائے۔ 7ویں بات ہمیں جو بڑا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعتیں جا رہی ہے وہ ہماری بنجر علاقوں کے اندر ہمارے مشورے سے طے شدہ امر ہے۔ بنجر علاقوں میں جانے والی جماعتیں مشورے سے طے شدہ امر ہے، یہ ہمارے مشورے سے متعین شدہ امر ہے کہ یہ پورا وقت اپنا، یعنی اس میں کوئی مشورے کی گنجائش نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے نظام الدین سے، اس میں کسی کو مشورے کی گنجائش نہیں ہے کہ پورا وقت اپنا ایک ماہانہ مسجد وار جوڑ جو اپنے حلقے کے اندر لگائیں۔ تقریباً 12-14 مساجد کا حلقہ بنایا جاتا ہے جس کے اندر کمزور علاقہ ہے تو کمزوری کمزور ہے، یہ ماہانہ مسجد وار جوڑ کے اندر جا کر پورے طریقے سے اپنا وقت لگائے۔ ایک حلقہ جو ہے اپنا 12-15 مسجدوں کا، اس میں اپنا پورا وقت لگائے۔ کسی قسم کی جلد بازی علاقوں کو بدلنے کے اندر نہ کریں، یہ نہیں کہ صبح وہاں شام وہاں۔ ہم تو دونوں جماعتوں سے روانگی میں اس بات کو کہتے ہیں، جماعتیں بطور تبرک نہیں ہیں، اس کا وہ استعمال تبرک کی طرح نہیں ہے۔ نظام الدین کی جماعت آئی ہوئی ہے، صبح وہاں کھانا، شام کو وہاں کھانا، صبح کو وہاں بیان، شام کو وہاں بیان، ادھر ملاقات ادھر ملاقات، 2 دن یہاں 2 دن وہاں 2 دن وہاں، یعنی اس طرح نہیں۔ 40 مسجدوں کوئی وظیفہ نہیں ہے، قلعے میں 20 مسجدوں میں لگے اور 4 مہینے 60 مسجدوں میں لگے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک ایک مسجد میں کام نہ سمجھائے دوسری مسجد میں نہ جائیں۔ آپ ایک چراغ جلا کر آتے ہو، 100 چراغ اس سے جلیں گے، آپ اندھیرا کر کے آتے ہو تو اندھیرے کا اندھیرا ہی رہے گا اس کے اندر۔ 8ویں بات، کمزور علاقوں مسجد میں کام نہ ہوتا ہو تو مسجد کے کھلنے یا ملنے یا بننے کا انتظار نہ کریں، بلکہ کوئی ٹھیہ طے کر کے کام شروع کر دیں۔ 8ویں بات، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اور بات بہت اہتمام سے لکھوانی ہے
کہ جو حضرت جی مولانا محمد صاحب کاندھیل بھی دامت برکاتہم نے کارگزاری کے دوران آپ حضرات سے کری، وہ یہ کہی تھی کہ ہمارے کمزور علاقے مسجد کے منتظر نہ رہیں، کھلنے کے، مسجد کے کھلنے کے منتظر نہ رہیں، ہمارے کمزور علاقوں کے اندر مسجدیں ڈھونڈی نہ جائے کہ جہاں مسجد ہے وہاں جماعت جائے گی، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں جماعت نہیں جائے گی۔ ارے جماعتوں کو بھیجا جانا ہے، مسجدیں قائم، جماعتوں کو بھیجا جاتا ہے مسجدیں قائم کرنے کے واسطے، جماعتوں کو بھیجا جاتا ہے مسلمانوں کو تلاش کرنے کے واسطے۔ اس طرح ہمارے ساتھی اہتمام سے کام کریں، یعنی مسجدیں کھلنے کا، بننے کا، ملنے کا انتظار نہ کریں۔ 13 سال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر مدت جو کام ہوا ہے وہ بغیر مسجد کے، مکہ مکرمہ میں 13 سال بغیر مسجد کے کام ہوا۔ ہماری جماعتیں کس طرح محنت کریں۔ 90 بات جو جماعت کام کر کے واپس آئے اس کی کارگزاری اہتمام سے ہو۔ اہتمام سے مراد ساتھیوں کے ملنے کے موقع پر، یعنی سب گزاری کا اجتماع ہے، مشورہ ہے، کوئی جوڑ ہے، اس میں کارگزاری ہو۔ اور جو کہنا ہے یہ ہماری جماعتوں کے ساتھ وہ یہ اب جو جماعتی علاقوں کے اندر کام کر کے واپس آ رہی ہے یا جو جماعتی علاقوں کے اندر کام کر رہی تھی، اہتمام کے ساتھ ان کی کارگزاری ہو۔ دیکھیے کارگزاری اگلا تقاضا پیدا کرے گی، کارگزاری کام کی نوعیت کو کھولے گی۔ آپ کے ماہانہ تجربات جو ہیں وہ آپ کی سب گزاریاں ہیں، آپ کے ایسے مواقع ہیں جہاں ذمہ دار عملہ جمع ہوتا ہے، جہاں کام کرنے والا عملہ جمع ہوتا ہے، ان کے جمع ہونے کی جگہ پر بنجر علاقوں کی کارگزاریوں سے بڑھ کر کوئی جماعتوں کی نکلنے کی ترغیب نہیں ہے۔ یعنی ساتھیوں کے ملنے کے مقامات پر، مواقعوں پر کارگزاریاں سنی جائیں۔ کہ کارگزاریوں سے بڑھ کر کوئی جماعتوں کے نکلنے کی ترغیب نہیں ہے۔ کتنی بڑی تقریر ہو جائے، جو ترغیب کارگزاری دیتی ہے وہ ترغیب دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ ایک بات جو کہی ہوئی یہ ہے کہ جن کمزور علاقوں میں جماعتیں جا رہی ہے، وہاں پر جماعتیں جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ جو جماعتیں کسی کمزور علاقے میں جا رہی ہے، بنجر علاقوں میں جا رہی ہے، وہاں کوئی فکر مند ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں، وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، وہ اس آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں، اس اعتبار سے کہ پورے بنجر علاقے میں جب تک جماعت چلے گی یہ ان کے ساتھ میں رہیں اور پورا ساتھ دیں۔ اس لیے جماعت کا چلنا بھی آسان ہو جائے گا اور علاقے میں کام کرنا بھی آسان ہے۔ بھائی ابھی کچھ تو بولو، سوتے سوتے سنے، جاگتے سنے، ماشاء اللہ۔ اب اپنی جماعتیں بنجر علاقوں میں ڈالنے کی نیت کر لو۔ اب کبھی بھی یہ بتاؤ نہیں نہ مولانا نئے لوگوں نے جو ہم ہوتی نئے سے نئے لوگوں کو بھی بنجر علاقوں میں بھیجو، یہی کاروباری اپنی ملے گی۔ میں نے ساتھی گئے کام کر کے آئے، ماشاء اللہ ادھر کہیں کام ہوا وہ بند کر آئے، ادھر سے لے کر آئے۔ بس اس میں نیت کرو انشاءاللہ۔ ہمارا ضلع ایسا خود اپنی تحصیلوں کے دیہاتوں کے اندر بہت ضرورت ہے، کیونکہ جو جماعتیں آتی ہیں وہ شہروں کے اندر، اکولا کی جماعت اکولا شہر میں اب جا رہی ہے، کارنجا تو کارنجا شہر کے اندر بہت ہی زیادہ دم مارے مشورے کے اندر، ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں گھنٹوں کا مر گاؤں منبا 10 دن منبا 5 دن 9 دن جو چھوٹے چھوٹے جا رہ گئے مقبول پیر شریف مقبول پیر دیوان، بس کہاں 10 دن دیوان پورا، 10 دن شہر پورا،
اور حافظ قرآن ہو گیا ختم دیہات میں. کل باہر کی جماعت میں وہ بات الگ ہے، لیکن ہماری ضلع کی جماعت میں اپنی ورائے کی جماعت میں وہ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر علاقے کی جماعتیں اور دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ویسا پھیلائیں ان کو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کہ کوئی انشاءاللہ دیہات ایسا نہیں رہے گا جہاں پر اذان صلات نہ ہوتی. چھوٹے چھوٹے دیہات ہے، ڈرتے میں جا رہے ہیں، رات دن کو رہنا ہم چاہتے، ان کی پرانی شریف ہوتی ہے. جو بچے بچیاں ہیں بچپن ان کے ساتھ میں گزارا ہے، وہاں مسجد میں بھی کوئی جمعہ نہیں، کوئی ایسے تقریبات نہیں. سارے تقریبات سارے پروگرام دوستوں کے ہیں، بچے ان کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ میں رہتے ہیں. ان کو ہوش آ گیا اور اسلام کی بات ان کا کوئی نہیں، اذان بھی نہیں ان کو سنی کبھی نہیں زندگی کے اندر. اب بتاؤ کیسے تمہارے رہیں گے وہ؟ تو ایسے علاقوں میں جا کر ان کے پاس میں محنت کرنا، خوشامد کرنا اور اپنی جماعت کے ساتھ میں شریک کر کے بڑے بڑے علاقوں میں ان کو لانا اور یہاں کا ماحول کو بتانا. ان شاء اللہ کوئی مطالعہ ہوگا کچھ ایسا نہیں جماعتیں کوئی نماز نہیں ہوگی، نماز گھروں میں شروع ہو جائے گی. ابھی وردہ کے لیے کارگزاری سنائی ماشاء اللہ امراوتی والے نے، جہاں پہ بہت پیارا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. گھروں میں گھس کر اور ایک ایک آدمی سے مل کر، حالانکہ لوگ مخالفت کرتے رہے، بچے میں رکاوٹ ڈالتے رہے، لیکن وہ گھس کے وہ کام کیا انہوں نے. اور حال جو بیان کیا بہت خطرناک ہے. اور اس نے کہا کہ مسلمان جاؤ تم وہیں آتے ہے کیوں ہم بدل دیا کر نامی بدل بھی بچا رہا ہوں. سخت ضرورت ہے. بالغوں کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے دیہات، بلڈانا اور اکولا تحصیل کے دیہاتی بارڈر، ادھر ڈوڈمو تک ہے، ادھر کھمنوں تک ہے، دیوبند شاکر شاہ سے کھمنوں تک، اور اگر ادھر چل جاؤ تو ڈوڈمو تک، چھوٹے چھوٹے دیہات. یہ سخت فکر کرنے کی ضرورت. ایک زمانے فکر کی تھی باڑے گاؤں میں، وہ چلے گئے تھے قاضی بوتا تک. قاضی بوتا کو انہوں نے زندہ کیا، اب یہ بھول گئے. اب وہ کھمگاؤں دیا تو ٹوٹ جانی بات کر بھی جاتے ہو. شاہپور ہے، شیوپور ہے، اور اندر پیپل کھوٹا ہے، شیخا پور ہے. وہ شیخا پور میں کھاتے تو شیخا کی وہ ناک پڑا کے جنازے کی ڈوبتی. فکر کرو. ایسی ہیور کھیڑ ہے، اس کے اطراف کے دیہات بہت بڑے دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات، اور اکثر مسلمان آباد ہیں دیہاتوں میں. اکوٹ تحصیل تو بہت قابل رحم ہے، پہاڑ پٹی کا علاقہ ان کے پاس میں. اکوٹ کی ذمہ داروں کی جماعتیں وہ ان پہاڑ پٹی میں جا کر ان کی خوشامد کر کے ان کو نمازوں کی طرف دین کی طرف متوجہ کریں. اسی باتیں بڑھاؤں. یہ کچھ نہیں کہ ہم پابند ہے چلے کی جماعت میں نکل رہے وہ جگہ نہیں انسان. ارے بھائی اس کے علاوہ تمہاری تقاضے پیدا کرو اور اپنے ذمہ دار تقاضا پیدا کر کے تقسیم کرو ذمہ داری کو. کچھ اکوٹ میں، کچھ دوسرے دیہاتوں میں، کچھ ان پہاڑ کے دیہاتوں میں جا کر مستقل محنت کریں. دیکھو تھوڑی سی حرکت ہوئی، اللہ نے برکت دے دی. پوپٹ کھڑے سے 5 آدمی نکل گئے اور شاہپور سے 5. زندگی میں کبھی جماعت تو نکلے مٹے ہو. اور اب بتا بھاگ رہے کیوں؟ ایسی حرکت میں آ گئے. چکی چلے گی نا تو کنکر برکر جب پھس جاتے، کچھ نہیں رہتا کچرا. اب چکی جام ہو گئی تو اس کے اندر کچی ڈالو، روا ڈال دو، میں کیسا نکلتا تو میں بن کے دوں. اور جب جائے گا محنت. تو ہر تحصیل والا اپنے تحصیل کے دیہاتوں میں، بلکہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کرو، امراوتی والوں نے ایسا کو دل کر لیا کہ ہر تحصیل والا، صرف ایسے شہر کا ہر حلقے والا، یہ اپنے ذمہ داروں کی جماعت چلے اور 3 دن کے علاوہ یہ اپنے حلقے کی فکر کرنے کے لیے اور تحصیل والے اپنے دیہاتوں کی فکر کرنے کے لیے 8-10 دن کی جماعت، کم شوقات کی جماعت، اور ایک ایک دیہات جا کر محنت کرتے. دن بھر محنت کرتے، 1 دن کرے، 2 دن کرے، پھر محنت کرے، پھر محنت کرے، پھر دوسری جگہ پر محنت کرے.
ایسے ہر مہینے آپ کی ذمہ داروں کی جماعت اپنے تحصیل میں کام جمانے کے لیے کام اٹھانے کے لیے سفر کر لیا کریں اور پھر ہر لوگ آپ سے مانوس ہوں گے اور ان شاء اللہ کھڑے ہو جائیں گے کریں گے سب اس طریقے سے تحصیل جب تک تحصیل نہیں ہوا کون تیار کریں گے ہاں سبھی کریں گے تو اب جب بھی تم بیٹھو اس کے تمہارے بناؤ اپنی تحصیل کی اور اگلے مشورے کا میں ہم نے اپنی تحصیل کے اس طریقے سے کریں اللہ تدبیریں سجائے گا نظام الدین کے ہدایات کے مطابق غور کر کے محنت شروع کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حکمت سے کھولے گا اور وہ لے گا جو قریب میں ہیں بالکل کنارے پر وہ انشاءاللہ محنت کے اندر آ جائیں گے کریں گے اس کی فکر اسی طریقے سے اپنی تحصیلوں کے جو کمزور تحصیل مضبوط تحصیلوں کے اعتبار سے وہ اور مضبوط کرے ہیور کھیل والے کے پاس میں کوئی تحصیل نہیں بولے ہمیں مسجد کے گود میں ہیں اب میرا بڑا بچہ جائے گا گود کرنا دودھ پینے دیں گی ماں اس کو یہ تو خود ہی دودھ پلانے والے ہیں وہ جو ہے بڑے سارا کے ادھر اب بڑا ہو گیا نا دودھ دودھ پیتا ہوئی گیا ہاں تو ہیور کھیل گود میں لے گی وہاں سے لگا ہو گیا تو ہیور کھیل والے کوئی تحصیل ہے کون سی پورے ضلع